ایک نمازی نے اپنی بیٹی کی شادی دوسرے نمازی کے بیٹے کے ساتھ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور کی ایک ایسی مسجد میں موجود ہوں جہاں روحانی غذا تو ملتی ہی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نمازیوں کی جو تواضع ہے، مچھلی، اس کے ساتھ ساتھ خشک میوہ جات اور قہوے سے کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ غذائیں کن نمازوں کے بعد ملتی ہیں اور یہاں کی کیا کیا سہولتیں ہیں اس مسجد میں، ایسے کیا کیا اہتمام ہیں، یہ تمام تر کہانی مسجد کے خطیب میرے ساتھ موجود ہیں، عبداللہ صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کاوشوں کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ جی عبداللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ بتائیے کن کن غذاؤں کے ساتھ جو ہے وہ نمازیوں کی تواضع کی جاتی ہے؟ سردیوں میں تو قہوہ ہوتا ہے روزانہ موسم کی مناسبت سے، تو اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ ہیں، کبھی انڈے ابلے ہوئے، کبھی مچھلی، کبھی جلیبیاں، اس قسم کی چیزیں جو بھی ہماری پنجاب میں چلتی ہیں، تو وہ سب الحمدللہ نمازیوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ کوئی نمازی کہتے ہیں کہ آج میری طرف سے نمازیوں کو یہ کھلا دیا جائے، تو یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب سے پہلے یہ انیشیٹو، یہ سٹیپ، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ کس نے جو ہے آپ کو زیادہ جو ہے اس جانب آنے کا کہا؟ اتفاق سے ایسے ہی بس ایک دن جو ہے نا، وہ ہمارے ایک دوست پشاور گئے، تو وہاں سے نا وہ پشاوری قہوہ لے کر آئے، تو گھر میں استعمال کرتے رہے، تو ایک دن سوچا کہ چلے نمازیوں کو نا پلا دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن بنا کر، یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے جب سے ہی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو وہ ایک دن نمازیوں کو یہ پلایا، تو نمازی جناب بڑے خوش ہوئے پی کر، تو سوچا کہ یہ روزانہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ رش کس نماز کے بعد ہوتا ہے؟ کیا یہ کھانا پینا، کیا یہ دعوت کا سلسلہ ہر نماز کے بعد ہے یا کسی مخصوص نماز کے بعد؟ عشاء کی نماز کے بعد ہے، لیکن جو نمازیوں کی تعداد ہے وہ الحمدللہ ہماری ہر نماز میں بہترین ہے، مطلب فجر کی نماز میں بھی۔ اگر ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں، آپ نے یہاں بھی عشاء کی نماز میں ماشاءاللہ بچوں کی تعداد دیکھی، تو فجر میں بھی الحمدللہ ہماری آدھی صف جو ہے وہ بچوں کی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں اساتذہ کی محنت ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا مغرب کی نماز کے بعد اصل میں ناظرہ کی کلاس کا اہتمام ہے، جس میں 4 قرۂ کرام پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس 125 تقریباً بچہ ہے، تو 4 اساتذہ کے 4 حلقے یہاں پر جو ہے نا ناظرے کے لگتے ہیں، تو اساتذہ کا بچوں کے ساتھ لگاؤ، شفقت، اور قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں سکھاتے ہیں بچوں کو۔ ایک کتابچہ سا ہم نے بنایا ہوا ہے، اس میں بچوں کو دعائیں ہیں، نماز ہیں، احادیث ہیں مختصر سی، اور اس کے بعد جو جمعرات ہوتی ہے ہماری، اس میں ہر جمعرات کو ہمارا بزم ادب ہوتا ہے، اس میں بچے تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں، جی تجوید کا سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ ماشاءاللہ ایک بڑا دل لگا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ عام مطلب اگر ہم دیکھیں تو بچے مسجد میں جاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ انہیں وہاں پر وہ ماحول نہیں ملتا ہے، تو یہاں آپ دیکھیں کہ بچے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بھی نماز کے بعد کس طرح بچوں کو ایک ایسا ایک الگ سے انوائرمنٹ ملا ہوا ہے کہ وہ آپس میں گپ شپ بھی کر رہے ہیں اور کھا پی بھی رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہاں پر مسجد میں لانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے مسجد کا کتنا سٹاف ہے، کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور ہر کسی کے چہرے پہ ہمیں مسکراہٹ نظر آئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کیا کوئی تربیت کی گئی؟ بڑے اچھے طریقے سے ایک چہرے سے، ایک باڈی لینگویج سے ایک تاثر جا رہا ہے، بدن بولی سے ایک تاثر جا رہا ہے، ہر چہرہ جو ہے وہ ویلکمنگ ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی؟ دیکھیں، جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ ملازم سمجھ کر خود کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ پیسے لینے ہیں یہاں پر ملازمت کر کے، تو یہ مجھے تنخواہ ملنی ہے، تو پھر وہ ایک حساب جو ہوتا ہے نا ملازم والا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو آن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میری جو تنخواہ میں لے رہا ہوں یہ کام کر کے، یہ تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، خلوص جو ہوتا ہے، خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا وہ خوشی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو ہمارے یہاں پہ مؤذن ہیں، خادم ہیں، وہ سب بڑے اچھے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ وہ اس کو اپنا کام سمجھ کے الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اور اگر پانی ختم ہو گیا ہے تو موٹر چلانا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری شان کے خلاف ہے، کوئی بھی کام جو ہے اس کو آن کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا گھر جو ہے برکت ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا بہت اعزاز کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ایک عورت جو تھی وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ فوت ہو گئی نا، تو صحابہ کرام نے اس کو راتوں رات، اس کا رات کو فوت ہوئی، صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دینی ہے، انہوں نے اس عورت کا تجہیز و تکفین کر کے اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی نا، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہے،
تو صحابہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی، ہم نے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلونی اعلی قبریہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے دوبارہ نماز جنازہ اس کا پڑھایا، اور امت کو آپ نے یہ سبق دیا کہ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے، مسجد کے صفائی ستھرائی کرنے والا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، ان کے درمیان اور جو عوام کے درمیان ایک جو گیپ تھا، یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت اچھا سلسلہ، اس گیپ کو، اس فاصلے کو ختم کرنے کا یہ ایک بہت اچھا سلسلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ صرف نماز پڑھنے کی عبادت گاہ نہیں تھی، سب کچھ مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ مسجد سے ہم نے باری باری ہر چیز کو نکال دیا اور صرف مسجد جو ہے وہ نماز کے لیے رہ گئی، اور نماز اور تالا، نماز اور تالا۔ تو یہ کھلانا پلانا، یہ لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اہل جنت کے کچھ 4 کام بتائے ہیں، ان میں سے ہے آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تم کھانا کھلایا کرو۔ دیکھیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذکر نہیں ہے اس میں، ہر مسلمان کو آپس میں یعنی ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے۔ تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ذریعہ ہے لوگوں کا آپس میں مل بیٹھنے کا، جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں۔ دیکھیں بچے جب آپس میں، آپ نے بھی یہاں دیکھا، بیٹھ کر جب کھاتے ہیں، کھانے کے آداب وہ سیکھتے ہیں، مجلس کے آداب سیکھتے ہیں، دینی تربیت کے ساتھ دنیاوی تربیت۔ جی آپ مجلس کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، وہ ایک ماحول یعنی جی ان کو یہاں ملتا ہے۔ تو یہ ایک پیار محبت کا، مل بیٹھنے کا جو یہ پیغام ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں، اور ہر مسجد جو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسجد میں ایسا ایک ماحول بننا چاہیے کہ لوگ خوشی محسوس کریں۔ یعنی یہ ایک خشک ماحول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی سال نہ لوگ ایک مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے ایک مسجد کے اندر، ایک امام کے پیچھے۔ امام صاحب کو اپنے مقتدی کا پتہ نہیں ہے، اور مقتدیوں کو آپس میں پتہ نہیں ہے کہ یہ جس کے ساتھ میں کندھا ملا کر کھڑا ہوں یہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ یہ بہت کمی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے مقتدیوں کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ اگر کوئی صحابی مسجد میں نہیں آتے تھے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پتہ کیا کرتے تھے کہ پتہ کرو وہ بیمار تو نہیں ہے، وہ کیوں نہیں مسجد میں آ رہا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہمیں مسجد کو اس طرح سے بنانا ہے کہ جی آباد کرنا ہے، تعلق آپس میں قائم کرنا ہے۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے مسجد میں یہ ماحول کریٹ کرنے کی وجہ سے، یعنی یہ آپس میں اتنا، یعنی نمازیوں کا پیار محبت، آپس میں الفت، اس کی وجہ سے ایک ایسے کئی واقعات ہماری مسجد میں ہوئے کہ مسجد کے نمازیوں کے درمیان آپس میں رشتے بن گئے، جی رشتے بن گئے۔ ایک نمازی نے اپنی بیٹی کی شادی دوسرے نمازی کے بیٹے کے ساتھ کی، دوسرے نمازی نے اپنی بیٹی کی شادی دوسرے کے بیٹے کے ساتھ کی۔ یعنی یہ محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے مسجد کے اندر رشتے تک جو ہے نا وہ ہونے لگے۔ تو یہ ساری اس تعلق کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اللہ کے گھر میں اکٹھے ہونے کی برکت سے عطا کیا ہے۔ بہت شکریہ جی عبداللہ بھائی آپ کے وقت کا۔ ناظرین، اسلام صرف اور صرف نماز روزہ یہ نہیں، اسلام جو ہے وہ خلق خدا سے محبت کا نام ہے، اور اس طرح کی محبت جو ہے، جس طرح کی آج محبت ہم نے یہاں پہ اس مسجد میں دیکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ایک پیغام بھی جائے، اور جتنے بھی خطیب، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی محبت ضرور بانٹیں، اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں۔ یہاں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔